Baba sen ağlıyor musun? Ben değil. Taş, toprak. Dağlar, denizler. Vatan ağlıyor evladım, vatan. برطانوی قوم دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ انگریز اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ مٹی بھر انگریز فوج نے برصغیر میں موجودہ دیگر حکمرانوں، بادشاہوں اور راجاؤں کو شکست فاش دے کر تاج برطانیہ کی حکومت قائم کی۔ انہوں نے 100 برس سے زائد عرصہ برصغیر پر حکمرانی کی۔ برطانیہ ان دنوں میں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے منصوبوں کو مزید تیز کر رہا تھا۔ دوسری جانب عظیم سلطنت عثمانیہ نااہل بادشاہوں کی غلط طرز حکمرانی کی بھینٹ چڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ وزیروں مشیروں کے غلط مشورے، مغالطی سازشیں، اقتدار کی ہوس، یہ وہ عوامل و اسباب تھے جس کے باعث سلطنت عثمانیہ دن بدن کمزور ہوتی چل گئی۔ برطانیہ کی نظریں سلطنت عثمانیہ کے زیرنگی علاقوں پر مرکوز تھے۔ برطانیہ سائنس و ٹیکنالوجی پر بھرپور توجہ و سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو جدید ترین بحری جنگی جہازوں اور اسلحے سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ترک جدید اسلحہ سازی اور دیگر سائنسی ایجادات میں برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت ہوتے ہوئے انٹیلیجنس کا محکمہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بادشاہ تک درست معلومات اس وقت پر پہنچتی تھی جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا۔ 20ویں صدی کے دور میں یورپ بھر میں صنعتی انقلاب برپا تھا۔ یورپی ممالک آپس میں الجھتے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ اس چپکلش حسد کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور اس میں روس، فرانس، امریکہ، برطانیہ، اٹلی اتحاد ایک جانب تو دوسری طرف آسٹریا، ہنگری، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ اتحاد ان کے متقابل کھڑا تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 برس تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، کروڑوں لوگ اس سے جنگ متاثر ہوئے۔ بالآخر یہ جنگ 1918 کو جرمنی سلطنت عثمانیہ اتحاد کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی۔ برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے زیرنگی علاقوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں اسے کوئی خطرہ خواہ کامیابی نہ ملی۔ تاج برطانیہ کا فوج کا ایک انتہائی چالاک آفیسر لیفٹیننٹ کرنل تھامس لارنس کو ایک ناممکن مشن کی تمکین میں سلسلے میں عرب علاقوں میں بھیجا گیا۔ لارنس وہ واحد شخص تھا جس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے عربوں کے دلوں میں ترکوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ لارنس نے 1911 میں بصرہ کے ایک ہوٹل میں اپنا خفیہ ادارہ قائم کیا۔ وہ مسلسل اہم معلومات راز برطانیہ منتقل کرتا۔ لارنس عربی زبان بولنے میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کی غرض سے ڈرامہ کیا۔ وہ بصرہ کی مسجد میں گیا اور قبول اسلام کا جعلی اعلان کر دیا۔ اب وہ عربوں میں ایک نیک شخصیت کے طور پر مشہور ہو گیا۔ لارنس نے عربوں میں غدار سرداروں اور دیگر باغی لوگوں کو تلاش کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جو ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو قوم پرستی کے جذبات میں الجھا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ لارنس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ترک کسی زمانے میں عربوں کے غلام تھے، لہٰذا عربوں کو اپنے غلاموں کے ماتحت کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عربوں کو گارنٹی دیتا تھا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ تم لوگ اپنے عرب علاقوں کے اکیلے حکمران بن جاؤ۔ اقتدار کا لالچ دے کر اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے 1517 میں رکھی تھی۔ بعد ازاں آنے والے بادشاہوں نے اس سلطنت کو اتنی وسعت دی کہ اس کا رقبہ مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور مشرقی وسطیٰ تک پھیل گیا۔ لارنس آف عربیہ کے مشوروں اور چالوں میں آ کر عربوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی اور یوں بادشاہت کا خواب دیکھنے والے عرب لوگ تاج برطانیہ کے غلام بن گئے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ لارنس اپنا مشن مکمل کر کے برطانیہ واپس چلا گیا۔
اور لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 1935 میں ایک ٹریفک حادثے میں لارنس کی موت ہوئی۔ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے غرض سے متعدد فلمیں ڈرامے اس کی زندگی پر بنائی گئی۔ انگریزوں کے منصوبے واقعی بڑے کمال کے ہیں۔ کیسے ایک شخص اجنبی ملک میں جا کر 3 بر اعظموں پر محیط سلطنت کا شیرزہ بکھیر دیتا ہے۔ افسوس کے تخت و تاج پر براجمان حکمران خواب غفلت میں مدہوش رہتا ہے۔ اسے ہوش تب آتا ہے جب اپنی قوم ہی سڑکوں پر باہر نکل آتی ہے اور بادشاہ سے خلافت کے خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتی ہے۔ افسوس بادشاہ کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب عظیم الشان سلطنت کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے۔